اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف بآواز بلند سارے حضرات مل کر ادب کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج کی یہ محفل ایصال ثواب والدہ ماجدہ محترم عبدالغفور صاحب خاور چشتی گولوی ان کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ عبدالغفور خاور صاحب کی والدہ ماجدہ اور غلام فرید صاحب کی زوجہ محترمہ کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے، اور جتنے آپ حضرات صبح سے کافی وقت سے بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کا یہ جو خلوص ہے اس کو اپنی جناب میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مشہور جملہ قرآن پاک کا تلاوت کیا۔ نمازی اپنی نماز میں آخر میں یہ دعا کرتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے رب میری مغفرت فرما۔ آپ میرے ساتھ 2-4 منٹ بس میں گفتگو کروں گا، کیونکہ آپ بھی کافی وقت سے بیٹھے ہیں، تو ہمارا سفر بھی لمبا ہے، ہم سب کا سفر ہی لمبا ہے اگر سوچا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے سفر ہیں دنیا کے بھی آسان فرمائے، اور خاص کر قبر والا سفر آسان فرمائے۔ ہمیں اپنی موت یاد کرنی چاہیے، کیونکہ جس کا جنازہ اٹھتا ہے وہ اس کا جنازہ نہیں ہوتا، بلکہ پڑھنے والوں اور دیکھنے والوں کا بھی جنازہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے اور اپنے اپنے نظریات کی بات ہے۔ تو میں نے جو قرآن پاک کی تلاوت آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی، کہ اے میرے پروردگار میری مغفرت فرما۔ کیا فرما؟ میری سارے بولو، میری۔ ہر مومن جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہو، وہ چاہے عام چھوٹا طبقے کا آدمی ہو، عام مومن ہو، چھوٹا جس کو علم نہ ہو وہ بھی، اور جو اعلیٰ سطح کا مومن ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، سب کی یہ خواہش ہے کہ ربنا اغفر لی، مالک تو ہمیں معاف فرما دے۔ ہر مومن کی خواہش ہے، اس میں ہم سب قدر مشترک ہیں، سب برابر ہیں۔ بڑے سے بڑا صوفی ہو، عالم ہو، پیر ہو، اہل بیت ہو، صحابی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، عالم ہو، جس طبقے اور جس درجے کا بھی ہو، ٹھیک ہے، صبح اس کا مقام اور ہوتا ہے جب اللہ کی بارگاہ میں رات کو اپنی جبین نیاز جھکاتا ہے تو وہی عرض کرتا ہے کہ ربنا اغفر لی، کہ مالک میری مغفرت فرما۔ ہم سب کی یہ طلب ہے اور ہونی چاہیے کہ ربنا اغفر لی، اور وہ میں کہتا ہوں کہ وہ حسین اس انسان کی زندگی ہوتی ہے جو اپنے کردہ نہ کردہ گناہوں کی معافی مالک سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک تو ہوتے ہیں نا دانستہ گناہ، جان بوجھ کر کیے ہوئے، اور ایک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کیے ہیں کہ نہیں کیے، نادانستہ وہ بھی گناہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ ربنا اغفر لی، مالک میری مغفرت فرما۔ پھر دوسری بات ولوالدی، میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، جنہوں نے مجھے دنیا میں ایک عظیم صورت دینے کے جو سبب بنے، مجھے اپنی گود میں پالا اور مجھے دشمنوں سے بڑا سنبھالا اور مجھے
کملی والے کا درد دکھایا، اور جس نے مجھے گٹی میں دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اگر قرآن پاک کا غور سے ترجمہ پڑھے نا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ فوراً فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ وبالوالدین احسانا، اللہ کی عبادت کرو، اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو۔ یہ کیا مطلب ہے اپنی عبادت کے ساتھ؟ مطلب یہ ہے آپ اور میں، ٹھیک ہے، جب بچپن میں پیدا ہوئے، اب چھوٹے تھے، ٹھیک ہے، نو مولود، ابھی پتہ نہیں تھا کس گھر میں آئے ہیں، انہوں نے بہت بڑا احسان کیا۔ کیا؟ انہوں نے ہمیں محمد مصطفیٰ کے محبت کی داستان کی گٹی ڈالی، در کی گٹی ڈالی، جس خدا کو دیکھا نہیں جاتا اس کے نغمے کان میں سنائے کہ تو کسی بت کا پجاری پیدا نہیں ہوا، رب کو ماننے والا آیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ربنا اغفر لی، مالک میری مغفرت فرما، وَلِوَالِدَيَّ، اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما، جس کے والدین زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما، اور جن کے والدین چل بسے ہیں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ٹھیک ہے۔ اور ماں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، عبدالغفور خاور صاحب کی، ٹھیک ہے، والدہ اٹھی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ جو پتہ یہاں سے کیا لگا، ٹھیک ہے، کہ اوپر اٹھنے سے جنتیں نہیں ملتی، ٹھیک ہے، جنت اگر چاہیے تو ماں کے قدموں میں جھک جاتے، جی اللہ اس کا رسول ادھر جنت عطا فرما دے، ٹھیک ہے۔ ماں کے لیے ضروری نہیں کوئی عالمہ حافظہ اور مفسرہ ہو، کوئی ماں بھی ہے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، بچے کو جنم دیا، اللہ نے جنت اٹھائی تو تیری میری ماں کے قدموں میں رکھ دیا، جس نے جنت کا تصور دیا، یقین لیا، تصدیق دی، اس کی ماں کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ تیری میری ماں، لوگ کہتے ہیں نبی کی ماں نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشت، کہتے ہیں جی وہ نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھی حضرت آمنہ، چلیا تیری امی نہ مسلمان ہے، تیری ماں نے پیرا تلے جنت ہے، کہ میں ساری کائنات کی ماں نے پیرا تلے جنت چاہ کے محمد مصطفیٰ نے ماں نے قدمہ نہ جی جتی لگی ہے، جتی نہ جی دور ہے، اس کو قربان کر دینا۔ جڑے تیرا میرا آقا بخار مشکات شریف نہیں حدیث ہے، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں یہ چاہنا ہوں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھا، میں تلاوت کرا، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ تیرے میرے آقا کا مزہ آیا نہیں آیا؟ مزہ تے اسی نہ قرآن پاک نہیں لہر آوے تے بندہ مومن بیٹھے ہوئے مسلمان ہوئے تے مزہ نہ آوے، مزہ تے آنا ہے نا، یہ میگنٹ سسٹم ہے، مزہ اس نو آنا ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے ہوئے، دل میں رچے ہوئے، مزہ تے آنا ہے نا۔ الذین یتلون کتاب اللہ تتلی علیہم آیاتہ وزادہم ایمانا، قرآن میں آیا اللہ فرمائے جو تلاوت ہونی ہے ایمان والے نہ ایمان بدنے لگ پینا ہوئے۔ سرکار فرمایا میں چاہنا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں، اے جنہی میں تلاوت پڑھ رہا ہوں کہ میں چاہنا میری ماں زندہ ہوئے تو ماں آواز دے میں، اس دکھا ہوا بندہ سمجھ رکھنا ہے جس نے ماں نہ ہوئے، یہ وہ سمجھ رکھنا ہے، وہ سمجھ رکھنا ہے کہ میری ماں کاش ہوتی، میں نماز میں ہوتا اور میں سورہ فاتحہ تلاوت کر رہا ہوتا تو میری ماں مجھے آواز دیتی۔ اس درد کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو جدائی ملی ہوئی ہے ماں کو، ٹھیک ہے، ماں نہ دکھ ہوا سمجھ
سمجھ رکھنا ہے اس جملے معزوز ماں والا نہیں سمجھ رکھنا اس کی ماں دنیا تو اٹھی ہے وہ سمجھ رکھنا ہے ٹھیک ہے دعاواں نے جڑی پنڈکلی ہے نا جڑا نیٹ ورک کے دعاواں دا اٹھ جاوے ماں جس ٹائم پلہ رکھ کے نا سرے تے کمنے کمنے ہاتھ اللہ نے برگاہ چ چانی ہے تے اللہ تعالیٰ موسیٰ نو بھی کہنا ہے جن مرضی آ جا ماں اٹھ جاوے تے بھائی یعنی ہے کہ سمل پیچھے جڑی دعاواں آئیں گے آج نہیں آج میرے کو نہ آ گئی آج سمل کے آ کہ کملی والے فرمایا میں چاہنا میری والدہ زندہ ہون تے میں نماز پڑھ رہا ہوں میں آواز داؤں تے میں نماز چھوڑ کے میں والدہ کو چلا جاؤں سرکار دی حدیث یہ اس ماں دا ذکر کر رہی چلیا جس کو کافر کہہ رہے ہیں تو اللہ دی عبادت چھوڑ کے سرکار فرمانے میں اپنی ماں کو جاؤں تو مرتبہ دیکھ ذرا مقام دیکھ ٹھیک ہے جس نے ویڑے چولی وچ نبیوں دا سردار کھیڑدا رہے سبحان اللہ ذرا جس کی چولی چ نبیوں دا سردار کھیڑیا حلیمہ سعدیہ مقام ملیا بڑا ٹھیک ہے حلیمہ سعدیہ پالے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنم نہیں دیتا پالا ہے سنبھالا ہے اور جس نے عطا کیا ہے جس کی گود میں آیا ہے اور جس کا مشہور فرمایا ہے خرج منی نور کہ لوکاں نے کار پتر جمدے نے 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکنی تے میرے بچوں نور نہ خروج ہویا ہے ماں پتہ ہی نہیں چلیا میرے پیٹ میں جب محمد مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے نے آمنہ فرمانیاں میں نظر چاہنی ہاں کہ ماں ہر پاس ایک اللہ دا نور نظر آندہ آیا اللہ تعالیٰ سارے پردے چاہ چھوڑے حضرت آمنہ نے سامنے لا چھوڑے کیوں وہ عام ماں نہیں وہ محمد مصطفیٰ دی ماں وا ٹھیک ہے میں تعریف کملی والے دی ماں دی تا کر رہا اج ایک ماں دے سارے ثواب دے حوالے نہ لایا کہ اللہ تعالیٰ ساریاں نی ماما جنانیاں اٹھ گئیاں نے کملی والے نے ماں نال انہاں دا حشر کرو خبر صاحب دی والدہ نبی اللہ تعالیٰ انہاں بھی کملی والے نے حضرت آمنہ جو والدہ ماجدہ سرکار دی اللہ تعالیٰ انہاں نے زیر سایہ کر دے رہے ٹھیک ہے ماں نال جڑا بندہ بیٹھے ہوئے نا ماں نال اس کا پھر دشمن بھی آ جائے تو چپ کرنا ہے میری ماں نال اس کا تعلق ہے ٹھیک ہے اسی کملی والے دی ماں دی تعریف تاں کرتے ہیں وہ ماں حلیمہ ہوئے یا ماں آمنہ فاطمہ الزہرا دی نانی پاک ہوئے جس حوالے نال تاں تعریف کرتے ہیں سرکار کائنات نے کل قدمہ دے باندھی بن کے جس ٹائم خاور صاحب دی والدہ جاوے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہاتھ لمیارن نہ لمبا کرن شفاعت والا کملی والا اسا دی سارے دی ماما تے بھی ایک ہاتھ پھیر جاؤ ٹھیک ہے اور جس کی ماں بخشی جاوے ٹھیک ہے دیکھو نا ماں پتر درد ذرا جا ہو جاوے نا بیمار ہو جاوے ماں کھانا چھوڑ دے دیئے ماں بخشی جاسی تے پتر صحیح ہویا نا کلمہ پڑھنے والا رسول اللہ دا غلام ہویا گناہ ہوئے بھی اس کرسی کملی والیا میں تو ماں مسنا تے تو دا پتہ ہے کتنی محبت ہے ماں دی پتر نال میری عرض قبول کر میرے پتر میرے نال جان دے ذرا جنت میں ٹھیک ہے لیکن جنت ماں دا ادب والدین دا ادب احترام کرو اللہ تعالیٰ اس محفل اپنی بارگاہ چے قبول فرماوے اور اس ساری محفلاں جتنی اللہ تعالیٰ پہلے تو شروع ہوئی تو عام نیاز جو کچھ پیش کیتا گیا کلمہ درود شریف نعت خوانی کملی والے دا ذکر اللہ دا اللہ سارا قبول کر گئے سرکار کی بارگاہ سے اصلی طرف ذرا پیش فرما دے گے اور سرکار نے صدقے اللہ تعالیٰ جتنے حضرات تسی دور و نزدیک تو خاور صاحب نے غم میں شریک ہوئے ہو نہ تعزیت واسطے آئے ہو فاتحہ خوانی واسطے اللہ تعالیٰ انہاں نے والدہ پہنچا کے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرماوے نے اور اساں نے چھوٹیاں بڑیاں دے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرماوے بس یہی میرے اسی انہاں نے غم میں اسی بھی شریک ہاں تساں دیکھا اسی پچھلی دفعہ 2 سال تقریباً عبدالشکور دی شادی ہوئی اتنی جگہ معلومہ سٹیج لگا تے خوشی ہے خوشی میں بھی انہاں کملی والے دا ہی ذکر کیتا
دیکھیں نا آسانی ہوئی کملی والے دا ذکر ہویا اللہ دا ہویا اللہ دے محبوبہ دا ہویا ولیاں پیغمبراں دا ہویا تے غم ہوئے تے غم تے ہر بندہ زلزلہ آوے نا زلزلہ سمجھے نا میری گل سمجھ آ رہی پنجابی زلزلہ آنے نا پکان یہ زندگی سے کلمہ نہ پڑھے ہوئے تو بھی اٹھ کے پڑھنے لگ پہ ایسا کوئی بڑے بڑے وکیل پڑھ دے نستے نے اٹھ کے لا الہ الا اللہ کچی اللہ لبے تو پھر تو کلمے یاد آن دینا کلمہ مزہ تاں کردہ خوشی بھی ہو گیا تو کلمی والے دا ذکر کر دے گا پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ یا سرور عالم ساریاں اپنے اپنے والدین جس سے ٹر گئے نا انہاں تصور میں لا کے کلمہ پڑھو اس نیت نال کے کلمہ میں پڑھسا میری والدہ اور والد کی قبر کی اللہ برکتہ نہ نزول کر سی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یا سرور عالم اور باہم ملتے سبتیں نبرو ہے آبروے دار نبرو آزاب نظر کو سے نبرو پڑھو لا الہ یا سرور عالم سارے پڑھو مل کر ذرا آواز بلند کرو لا الہ اس نیت نہ پڑھو کہ کل قبر میں جان سے لوگ چاہ کے کندھے تے کھڑسٹ کر پائی تو تے میں ہل جو نہ سکتا کفن میں بندی ہو سا ہاتھ بھی سامنے لمبے تے پیر بھی لمبے کچھ شے نہ ہوسی لوکاں دے سارے جا رہا ہو سا لوگ خوش نصیب جنازہ ہو گیا جس نہ جنازہ بھی چاہے ہوئے نال کلمہ بھی پڑھیا جا رہا ہو خوش نصیب پڑھیا کرو لوکاں دی گلاں سے نہ آیا کرو ساری زندگی ایک بندہ کلمہ پڑھتا رہنا ہے آنا تے کلمہ پڑھنا ہے پڑھنے میں کلمہ ماں لوری دینی ہے تے کلمہ پڑھ کے سلانی ہے بچے چھوٹا بچہ پتہ نہیں ہوتا پھر جب ساری زندگی گزارتا ہے ایک پروسیس گزارتا ہے یار 60 70 80 سال اسا کلمہ بھی پتہ ہے اسا سب کچھ پتہ ہے پھر جس تک مر کے جانا ہے بچپن کے شرک نہیں کلمہ پڑھنے ہو تو مرنے تو بعد کا شرک بن جاتا ہے اور تک تو اس کلمہ پڑھی ہی نہیں ہوئی پیدا ہوئے ہیں 60 سال گزار کے آیا یار صبح شام پڑھتا رہے جب اذان ہونی ہے تو کملی والے دا نام آیا تو محمد نے نائے تے انگوٹھے لا کے چمدا آیا وہ سب پتہ ہے میرا آقا محمد مصطفیٰ وے کہ میں جس رائے تے جا رہا کہ راہ بڑی ڈونگی تے اوکھی راہ وے دنیا میں کسے رستے تے راتی جاؤ نا ادھر اگے کھیتوں تے جاؤ یا ادھر روڈ تے جاؤ تار چلے کے جاندے ہو کہ نہیں بیٹری لا کے جاندے ہو نا لا کے کیوں جاندے ہو رستہ پتہ چلے وہ موزی چیز آوے ہتھے تے ڈنڈا بھی رکھتے ہو رکھنے ہو نا سارے بولو نہیں رکھتے ہو موزی چیز آوے تسی اس نال دیکھو تے اس نال اس نے ٹکور کرو خوشحالی ہوے سب اس قبر وچ ہاتھ خالی تے ساڈا نبی بڑا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری شان اہل سنت شان اہل گولڈ شریف تو خیرات آنی ہے لنگر کھول گولڈ شریف کا لنگر ہے ایک لنگر ہو جا سی اتنے کھاندے جا کے ایک وہ بھی جڑا میرا مرشد مینوں عطا کرتا ہے بڑی ڈونگی راہ وے کہ ہر بندہ تھی ہل جو نہیں سکنا جا رہا ہوں ہے ٹھیک ہے تے کلمہ پڑھنے والے دستے نے کہ تو گھبرائی نہ جس کا کلمہ اسی پڑھ رہے ہیں اگے آنے والا وا ایک شکل دکھائی جائے گی ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ سارے پڑھو لا الہ اور ممکن نہیں مدح شاہ خدا
جیلانی پیر نے خوب کہا کتھے مہر علی بولو پتہ نہ گالے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کون سے ثنا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا کیا خوب کہا سبحان اللہ کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا پڑھو لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ اسا سارے نی حاضری اپنی بارگاہ سے قبول فرماوے تے اساں کملی والے دی شفاعت نصیب فرماوے کہ اپنے والدین کی خدمت ادب احترام بڑیاں نکیاں دا اللہ تعالیٰ اساں نصیب فرماوے اور اساں حاسدین نے حسد تو شر پسندہ نے شر تو محفوظ فرماوے اور ختم شریف ہوسی اس تو بعد دعا پھر جو طعام لنگر تیاری کیتی گئی ہے اس میں حاضر پیش کیتا ویسی ختم میں ہی پڑھ دینا سبحان اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين دعا الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين یا رب العالمین یا احکم الحاکمین یا قاضی الحاجات یا دافع البلیات یا کاشف المہمات اے مالک ملک اے وحدہ لا شریک ہم سب نے جو تیری بارگاہ میں حاضری پیش کی کملی والے کے بارگاہ میں ادباً عشقتاً حاضری پیش کی اولیاء کاملین صحابہ آل بیت یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا رب العالمین جو کچھ اول دن سے لے کر آج دن تک مقدس کلمات پڑھا گیا ذکر اذکار جو کچھ ابھی میں نے پڑھا سامعین نے پڑھا درود ذکر درود جو کچھ پڑھا گیا
یا رب العالمین جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے اس کا ثواب کملی والے کے حوالے سے تمام نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، مومنین، مومنات کے لیے صالح ثواب کرتے ہیں یا اللہ درجہ بدرجہ پہنچا کے سب کے درجات بلند فرما یا رب العالمین۔ خصوصاً بالخصوص عبدالغفور خاور صاحب کی والدہ مائدہ کے لیے ہم سب ارسال ثواب کرتے ہیں یا اللہ ان کے حق میں ہماری یہ دعا قبول فرما یا اللہ ان کے جتنے بھی دنیا میں انسان ہونے کے حوالے صغائر، کبائر، فرائض، سنن میں سے جو بھی دانستہ نادانستہ گناہ سرزد ہوئے ہیں مالک تجھے تیرے محبوب کا اور آل بیت کا واسطہ یا اللہ سب معاف فرما یا اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما یا اللہ ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ فرما یا اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنا۔ ہم سب کے والدین جس کے حیات ہیں یا اللہ ان کو صحت اور زندگی عطا فرما، جس کے والدین دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ ہم سب کو دین اسلام پہ استقامت عطا فرما۔ ہماری آنے والی نسلیں قیامت تک جتنے بھی چلیں گی یا اللہ سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جتنے بزرگ دوست حضرات خاور صاحب کے قریب دور کے رشتہ دار احباب جاننے والے جتنے بھی آئے ہیں یا اللہ سب کو قدم قدم پہ برکتی عطا فرما، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہم سب کے گھروں کو آباد فرما یا اللہ ہم سب کو خوشیاں عطا فرما یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں یا اللہ سب کی پریشانیاں رفع فرما یا اللہ جتنوں کے گھر نہیں آباد ہوئے ان کے گھر آباد فرما یا اللہ جو بے روزگار ہیں سب کو عزت والا سکون والا روزگار مہیا فرما، جو پڑھ رہے ہیں سب کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ہم سب کو دین آخرت کی کامیابی عطا فرما، دنیا میں آخرت میں رسوا ہونے سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمۃ اللہ۔